جیسا کہ میں نے گزشتہ مخاطبے میں اپنے کہا تھا کہ کلاسیکی ادب کیا ہے، میں اس کے کچھ باقیات پر پھر گفتگو کرتا ہوں. آپ اجازت دیں گے؟ بار سماعت نہ ہو تو یہ موضوع بہت اہم ہے. سنیے. کلاسیکل موسیقی، کلاسیکل آرٹ، کلاسیکل لٹریچر، کلاسیکی ادب، یہ ہمیشہ سے ہمارا حصہ رہا ہے صنعت کے طور پہ. اردو کا کلاسیکی ادب شاعری اور نثر دو میں تقسیم ہے. میں نثر کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. میں نے سبرس کے بعد دہ مجلس کے بعد گفتگو کو آگے نہیں بڑھایا تھا. اس کے فوراً بعد ایک بڑی مثالی کتاب آتی ہے ہماری، وہ ہے باغ و بہار. بہت عمدہ کتاب ہے. طوطا کہانی حیدر بخش کی، وہ بھی. بہادر علی حسینی نے سری اقوال کے نام سے ایک کتاب لکھی. یہ تمام لٹریچر جو 1800 کے بعد شروع ہوتا ہے، نثر کا لٹریچر، وہ اس ضرورت کے تحت تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں سماجی ضرورت، اور وہ اتنا مستحکم اور مدلل ہو گیا کہ بطور حوالہ استعمال ہونے لگا. آج وہ تمام کتابیں، نو طرز مرصع، تحسین کی کتاب، بہت عمدہ کتاب ہے نئی طرز میں تحسین کی، وہ بھی کلاسیکل ادب میں ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر 1800 کے بعد یعنی 19ویں صدی کے وسط میں پہنچتے پہنچتے ہماری زبان کوئی گریک زبانوں کی طرح، یونانی زبانوں کی طرح کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسے 700 سال شمار کر سکتے ہیں، 600 سال. لہذا اس کا جو کلاسیکی ادب ہے وہ درمیان میں آ کر ہمیں نظر آئے گا جب زبان پھلتی پھولتی ہے. خسرو ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمارے کتابی نظام میں کلاسیکی ادب کے خالق باری کو جنم دیا. خالق باری کے ذریعے اس نے فارسی اور اردو کے رشتوں میں تعلیم اور تدریس کا ایک توازن قائم کیا. فارسی اس وقت کا رائج نظام تھا اور اردو پیش رفت کرنے والی زبان تھی. دونوں میں رشتہ پیدا کیا. خالق باری نے ہمارے کلاسیکی نصابی ادب کا بھی ایک حصہ ہے، وہ ہے خالق باری. آج بھی غالب نے بھی اسے اپنے انداز سے ترجمہ کیا، لیکن غالب کے نزدیک اصل کلاسیک خالق باری خسرو کی تھی. ایک شخص ملا محمد لاہوری ہے، اس نے نصاب الصبیان لکھا، نوعمر بچوں کے لیے ایک لٹریچر لکھا درسی. یہ بھی تقریباً 18ویں صدی شروع ہونے سے قبل کا ہے، لیکن رائج 18ویں صدی شروع ہونے کے بعد یعنی 19ویں میں قرار پکڑتا ہے. وہ یہ بھی نصاب الصبیان کلاسیکی ادب کا، نثر کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر زبان نے بڑی ترقی کی، بہت ترقی کی. اسے وسائل ملے، دولت والے لوگ ملے، عمرا ملے، نوابین ملے، اور انہوں نے اہل قلم کو، اہل بیان کو عزت دی. رتن ناتھ سرشار ایک بڑا نام ہے ہمارے کلاسیکی ادب کا، اور وہاں جا کے ہم اپنے کلاسیکی ادب کو روک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ہمارے ادب میں تنقید، تاریخ اور اعتراضات، مباحث اور مختلف قسم کی جہتیں پیدا ہونے لگیں. کلاسیکی رویہ ختم ہو گیا، یعنی کلچر، زبان، تلمیحات، مناظر زندگی، وہ ختم ہو گئے. اور طویل قصہ گوئی کا جو معیار تھا، چارپائیوں پر نیچے بچھی ہوئی پھڑوں پر
جو چٹائیاں کہلاتی تھی ان پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کہانیاں بیان کرتے تھے، رتن ناتھ سرشار نے اسے اپنے بڑے ضخیم مجموعے میں منتقل کر دیا اور اس کا زیادہ تر منظر لکھنؤ رکھا کلاسیکی رویے میں۔ یہ سارا زمانہ ہمارے نثر کے زمانے کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی اپنے اندر لپیٹ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارا پہلا کلاسیکل پوئٹری باکس دکن میں کھلتا ہے 16ویں اور 17ویں صدی میں، اور خاص طور پر یہ قطب شاہی عہد اس نے ہمارے شاعری کے رویے کو آگے بڑھایا۔ خاص طور پہ رسائی ادب پہلے وجود میں آیا۔ اردو شاعری میں، کلاسیکس میں، شاعری میں پہلا چہرہ رسائی شاعری کا آیا ہے۔ چنانچہ قطب شاہی عہد، عادل شاہی عہد، پھر ابراہیم شاہ کے عہد تک آپ دیکھیں گے یہ شاعری کلاسیک کے طور پہ سفر کر رہی ہے ہمارے یہاں۔ اس کے بعد دلی اور آگرے میں مختلف لوگ ہیں، اور بہت بڑا نام آگرے کی ادبی دنیا نے جو کلاسیکل شاعری کی وہ حد فاصل ہے، جیسے میں نے نثر میں بھی کہا، نظم کی، وہ نذیر اکبر ہے۔ اس نے یہ پرواہ نہیں کیا ہے کہ لفظ کلمہ ہے یا کلمہ ہے، اس نے استعمال کیا۔ وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، اس نے غربا کی تمیز نہیں کی کہ غربا لفظ ہے۔ تو کلاسیکل رویوں میں وہ بولی ٹھولی، وہ بول چال، وہ بات چیت جو لوگوں کا عام رویہ اور شیوا ہے، اور بعد میں مستحکم اور معتبر لوگوں نے اسے استعمال کیا ہے، وہ کلاسیک بن جاتا ہے۔ چنانچہ نظیر کی کلیات اردو کا کلاسیکی ادب کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، کلمہ نہیں لکھا ہے۔ اس میں غربا نہیں لکھا ہے، غربا لکھا ہے۔ اس میں ننگے بچوں کی نیکر پہنے ہوئے، لنگوٹ باندھے ہوئے تصویریں ہیں۔ وہاں ناچنے والی عورتیں جس طرح ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر تالی بجاتی ہیں، ان کیفیتوں کا بھی ذکر ہے اس میں۔ بدمست بہت متوالی ہو اور رنگ بھی اس کا مست بہت، ہر آن بجاتی تالی ہو، بھڑوئے کی منہ میں گالی ہو، پھر دیکھ بہاریں ہولی کی۔ تو یہ جو تصور ہے کلچر کا، وہ بھی کلاسیک کا حصہ بن جاتا ہے، اور کلاسیکل لٹریچر ان لوگوں کے قدموں میں آ گرتا ہے جو اساتذہ کہلاتے ہیں۔ پھر ہم یہ سفر میر کی طرف لے جاتے ہیں، مصفی کی طرف لے جاتے ہیں، آتش کی طرف لے جاتے ہیں، ناسک کی طرف لے جاتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ لکھنوی عہد کی نصف صدی تک، 19ویں صدی کا نصف عہد جو ہے، یعنی 1860-65 تک جتنا لٹریچر پیدا ہوا ہے وہ سند ہے، اور اہل علم نے اسے وضع کیا ہے۔ چنانچہ لکھنؤ کے تمام شعراء، دلی کے تمام شعراء کلاسیکل شاعر ہیں۔ آزاد نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان سب کو شمار کرنا پڑے گا کلاسیکی شعراء میں۔ غلام مصطفیٰ یکرن کا نام لیا ہے، عبدالحی تابن کا نام لیا ہے، شاہ شرف کا نام لیا ہے، میر سوز کا نام لیا ہے، میر درد کا نام لیا ہے، اور ہوتے 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 پھر انہوں نے میر تقی میر کا ذکر کیا، غلام حسین زاہد کا ذکر کیا، میر حسن کا ذکر کیا۔ بہت سے لوگ رہ جائیں گے۔ کلاسیکی فہرست اتنی طویل ہے، میری مراد ہے سند، حوالہ، اور سفر ادب کو آگے بڑھانے کے لیے بعض مسلمات۔ مثنوی پہلے نہیں تھی، لکھ دی۔ رزم نامہ پہلے نہیں تھا، رسائی ادب والوں نے لکھ دی۔ غزل کا یہ رویہ جو زندگی کی موجودات سے بحث کرتا ہے، غالب نے جیسے زندگی کی موجودات سے بحث کی ہے، کہتا ہے کہ خدا کے واسطے
کعبے سے پردہ مت اٹھا ظالم، کہیں ایسا نہ ہو یا بھی وہی کافر صنم نکلے. وہ رویے جن پر لوگوں کا ایمان ہے، دار و مدار ہے، اس سے بڑی خوبصورتی سے بحث کرنا کہ بحث کرنا ضروری تھا. یہ بھی کلاسیکی رویوں کا ایک چلن ہے کہ انہوں نے تعین کر دی اس بات کی کہ ہمارا کلاسیکل لٹریچر صرف چبائے ہوئے نوالوں کو چبا نہیں رہا ہے، بلکہ نئے نوالے بھی کھا رہا ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو نئے نوالے اگل بھی دیتا ہے ہم جیسے بھوکوں کے لیے. یہ جو زندگی ہے رویوں کی، وہ کلاسیکل معیار قائم کرتا ہے شاعر. مثلا اگر کسی شاعر نے قافیہ غلط استعمال کر دیا اصول معینہ کے خلاف، اور اس نے استعمال کر لیا ہے، وہ ہے میر، وہ ہے غالب، وہ ہے مصفی، وہ ہے آتش، وہ ہے انیس، وہ سند بن جائے گا. تو کلاسیکل میں ایک معیار یہ بھی ہے کہ ہم بعض ایسی غلطیوں کو جو قابل قبول ہوتی ہیں، وہ کلاسیکل سند کی مور کے ساتھ اسے ادب قبول کرتا ہے. شکریہ.